رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو انسان مجھ پر درود نہ بھیجے سمجھو اس سے بڑا کوئی بخیل نہیں ہے. یعنی اگر کسی کو بخیل کہنا ہے تو ہم سمجھتے ہیں کہ جو کسی سے کوئی مانگے اور وہ نہ دے وہ سب سے بڑا بخیل ہے، لیکن رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ جو انسان مجھ پر درود نہ بھیجے اس سے بڑا بخیل ہے ہی نہیں کوئی. سمجھے اس بات کو کہ جو درود نہیں بھیجتا ہے سب سے بڑا جو بخیل ہے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ اس انسان کو قرار دیا ہے جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر درود نہیں بھیجتا ہے. کیوں اس کو بخیل کہا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کائنات کے اندر اگر ہم پر سب سے بڑا احسان ہے تو وہ کس کا ہے؟ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا. اگر سب سے بڑے محسن اور سب سے بڑے غمخوار اور امت کے بارے میں فکر کرنے والے وہ ہے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم، اور کیوں نہ ہو، اور خاص طور سے وہ لوگ جنہیں اللہ رب العزت نے ایمان کی دولت سے نوازا ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے بڑا محسن کوئی نہیں ہے. اور خود رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا حال کیا ہوا کرتا تھا؟ ان کا حال یہ تھا کہ وہ ہر وقت ہر دم امت کے بارے میں فکر مند رہا کرتے تھے. امت کا غم آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے دل کے اندر ہمیشہ رہتا تھا. ایک صحابی رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق فرماتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ کان دائم الفکر متواصل الاحزان، دائم الفکر متواصل الاحزان، کہ میں نے جب بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھا جب بھی دیکھتا تھا تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے وہ دائم الفکر فکر مند ہوا کرتے تھے، ہمیشہ فکر مند رہتے تھے. متواصل الاحزان، اور جب بھی میں نے دیکھا تو ان کو پر ایک غم طاری ہوا کرتا تھا، غم طاری ہوتا تھا. صحابہ کرام نے اس کی وجہ علماء کرام نے اس کی وجہ بیان فرمائی کہ کیوں آپ علیہ الصلوۃ والسلام فکر مند رہتے تھے، کیوں آپ ہمیشہ غمگین رہتے تھے. علماء فرماتے ہیں کہ کیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تجارت میں کوئی نقصان ہو گیا تھا جس کی وجہ سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام غمگین رہتے تھے؟ کیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مال و دولت میں کچھ کمی آ گئی تھی جس کی وجہ سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے غمگین رہا کرتے تھے؟ علماء فرماتے ہیں نہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی تجارت میں کوئی کمی آئی تھی، نہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے مال و دولت میں کچھ کمی آئی تھی، تو پھر رنج اور غم اور فکر کس چیز کی تھی؟ علماء فرماتے ہیں کہ رنج اور غم اور فکر جو تھی وہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی امت کی تھی کہ کس طرح میری امت جہنم سے بچ کر کے جنت کے اندر آنے والی بن جائے، کس طرح وہ اپنے رب کی خوشنودی کو حاصل کرے. تو جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام امت کے بارے میں اتنا غم کرتے تھے، اتنی فکر کرتے تھے، تو پھر ایک امتی کا یہ فریضہ بنتا ہے کہ جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا اسم مبارک آئے، نام نامی آئے، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر درود شریف پڑھے. درود شریف جب انسان پڑھے گا تو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا فائدہ جو ہونا ہوگا وہ تو ہوگا ہی، خود جو درود پڑھنے والا ہے اس کو بھی اس کا فائدہ ہوگا. اور سب سے بڑی بات کہ خود اللہ تعالیٰ بھی اس عمل میں شریک ہے. یا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی علیہ السلام پر درود بھیجتے ہیں. تو درود شریف پڑھنے کا جو درود بھیجنے کا، رحمت بھیجنے کا جو عمل ہے وہ تو اللہ نے شروع کیا ہے. پہلے یہ اللہ نے فرمایا کہ درود اللہ بھیجتا ہے، تو اللہ تعالیٰ خود اس میں شریک ہے. تو پھر کیوں نہ ہم اس عمل کو کریں؟ تو کرنا چاہیے. انشاءاللہ ہم آج کے بعد یہ تہیہ کرتے ہیں کہ آج کے بعد ہم ہمیشہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت کے ساتھ درود شریف پڑھیں گے. آئیے آیت کی طرف. اللہ تعالیٰ فرما رہے ان اللہ عجیب انداز میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، بے شک اللہ تعالیٰ اور اللہ کے فرشتے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر درود پڑھتے ہیں، درود بھیجتے ہیں. اے ایمان والو تم بھی درود بھیجو، درود اور سلام بھیجو. دیکھیے اس آیت پر ذرا غور کریں. جو آیت شروع کی ہے وہ ہے ان اللہ و ملائکتہ. شروعات کہاں سے کی؟ کہ پہلے فرمایا اللہ درود بھیجتا ہے،
پھر فرمایا فرشتے درود بھیجتے ہیں، اس کے بعد پھر تیسرا نمبر ایمان والوں کا آیا کہ اے ایمان والو تم بھی درود بھیجو۔ اللہ نے ڈائریکٹ شروع میں یہ نہیں فرمایا کہ ایمان والو تم درود بھیجو، نہ، پہلے اللہ نے اپنا ذکر کیا کہ اللہ درود بھیجتا ہے، اس کے بعد فرمایا فرشتے درود بھیجتے ہیں۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ اللہ رب العزت نے یہ دو چیزیں کیوں فرمائی کہ پہلے اللہ درود بھیجتا ہے اور اس کے بعد پھر فرشتے، پھر تیسرے نمبر پر ایمان والوں کو حکم دیا؟ اس کی دو وجہ بیان فرمائی گئی ہیں، ذرا دھیان سے اس کی دو وجہیں بیان فرمائی گئی ہیں، اگر چاہو تو لکھ لو اس کو اپنے پاس۔ پہلی وجہ، پہلی بات جو سمجھ میں آتی ہے وہ یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تمہاری درود کی ضرورت نہیں ہے۔ پہلی وجہ کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو تمہاری درود کی ضرورت نہیں ہے۔ کیوں ضرورت نہیں ہے؟ اس لیے کہ نبی علیہ السلام پر اللہ رب العزت درود بھیج رہے ہیں، نبی علیہ السلام پر اللہ کے جو فرشتے ہیں وہ درود بھیج رہے ہیں، نبی علیہ السلام کو تمہاری درود کی ضرورت کیا ہے؟ لیکن اگر تم بھلائی چاہتے ہو، اگر تم خیر چاہتے ہو تو پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر درود بھیجو، نمبر ایک۔ دوسری بات جو اس بات سے سمجھ آتی ہے، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے، وہ کیا؟ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ درود بھیجنے کا جو عمل ہے، درود بھیجنے کا جو عمل ہے اس کی شان ہی کچھ نرالی ہے۔ درود بھیجنے کا جو عمل ہے اس کی شان ہی کچھ نرالی ہے، اس لیے کہ انسان جتنے بھی عمل کرتا ہے، آپ دیکھ لیجئے، نماز انسان پڑھتا ہے، روزہ انسان رکھتا ہے، حج انسان کرتا ہے، زکوٰۃ انسان دیتا ہے، جتنے بھی عبادت کے کام کرتا ہے، کسی بھی کام میں اللہ رب العزت انسان کے ساتھ نہیں ہوتے ہیں، اس عمل کے کرنے میں انسان کے ساتھ نہیں ہوتے ہیں۔ دیکھیے پھر سے سمجھیں کہ انسان جتنے بھی کام کرتا ہے نیکی کے، جتنے بھی عبادت کے کام کرتا ہے، ان کاموں کو انسان بذات خود کرتا ہے، ان کاموں میں انسان کے ساتھ اللہ شامل نہیں ہوتا ہے۔ مثلا ایک آدمی نماز پڑھتا ہے تو نماز تو وہ خود پڑھتا ہے، اللہ رب العزت تو نماز نہیں پڑھتے ہیں، اکیلا انسان نماز پڑھ رہا ہے۔ اسی طرح انسان روزہ رکھتا ہے تو انسان روزہ خود رکھتا ہے، اللہ رب العزت روزہ نہیں رکھتے ہیں۔ اسی طرح انسان زکوٰۃ دیتا ہے تو خود دیتا ہے، حج کرتا ہے تو خود کرتا ہے، اور بھی عبادت کے جتنے بھی کام کرتا ہے، تو کسی بھی عبادت کے کام میں اللہ رب العزت انسان کے ساتھ شامل نہیں ہوتے ہیں۔ لیکن درود شریف کا پڑھنا ایک ایسا عمل ہے جس عمل میں اللہ رب العزت بھی انسان کے ساتھ شامل ہوتے ہیں، اس لیے تو فرمایا ان اللہ و ملائکتہ، کہ بے شک اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے جو ہیں وہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں۔ ایمان والو تم بھی درود بھیجو۔ اب ایک سوال ہے، سوال نہیں، آگے بس اسی کے ساتھ تعلق کی بات ہے کہ بندہ کس طرح درود بھیجے۔ یہاں فرمایا کہ ایمان والو تم درود بھیجو، اللہ بھی درود بھیجتا ہے، ایمان والو تم بھی درود بھیجو، تو بندہ کس طرح درود بھیجے؟ اللہ رب العزت کا درود بھیجنا اس کا الگ مطلب ہے، اور بندے کا درود بھیجنا اس کا الگ مطلب ہے۔ تو کیا فرق ہے ان دونوں میں؟ کیا مطلب ہے ان دونوں کا؟ اللہ کے درود بھیجنے کا جو مطلب ہے وہ یہ ہے کہ اللہ براہ راست ان پر اپنے رحمتیں نازل فرما رہے ہیں۔ کیا؟ اللہ رب العزت کے درود بھیجنے کا جو مطلب ہے وہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت براہ راست اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمتیں بھیج رہے ہیں، اور بندے کے درود بھیجنے کا مطلب یہ ہے کہ بندہ اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہا ہے۔ بندے کے درود بھیجنے کا مطلب یہ ہے کہ بندہ اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہا ہے کہ یا اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر آپ درود بھیجئے، یعنی میں اس قابل نہیں ہوں، یہ حقیر سا گنہگار بندہ اس قابل نہیں ہے کہ براہ راست آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر درود بھیجے، اس لیے بندہ اللہ سے دعا کر رہا ہے کہ اللہ آپ اپنے حبیب پر درود بھیجئے۔ حدیث میں آتا ہے کہ جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، کون سی؟ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، اور اکثر تفسیر جب آپ سنیں گے تو یہی آیت آپ کے سامنے بیان کی جاتی ہے۔ جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، جب یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی تو صحابہ کرام رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے
اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے سوال کیا کہ یا رسول اللہ، اللہ رب العزت نے اس آیت کریمہ کے اندر دو حکم فرمائے ہیں۔ کتنے؟ صحابہ کرام کی جماعت آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آئی اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے عرض کیا یا رسول اللہ، اللہ رب العزت نے اس آیت مبارکہ کے اندر دو حکم بیان فرمائے ہیں۔ نمبر ایک، میرے نبی پر درود بھیجو۔ نمبر ایک، میرے نبی پر درود بھیجو۔ نمبر دو، میرے نبی پر سلام بھیجو۔ دو حکم فرمائے، درود بھیجو، دوسرا سلام بھیجو۔ یا رسول اللہ، سلام بھیجنے کا طریقہ کار کیا ہے؟ وہ تو ہمیں معلوم ہے کہ کس طرح آپ پر سلام بھیجیں۔ مثلا جب ہم آپ کی خدمت میں آئیں تو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہیں، اور دوسری صورت جو ہے وہ یہ کہ تشہد میں ہمیں بتایا گیا السلام علیکہ ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو سلام بھیجنے کا طریقہ تو ہمیں معلوم ہے، لیکن ہم درود آپ پر کس طرح بھیجیں، اس کا طریقہ کار کیا ہو؟ تو اس پر رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب فرمایا کہ مجھ پر درود بھیجنے کا طریقہ کار یہ ہے کہ آپ یوں کہو اور پھر درود ابراہیمی پڑھ کے سنایا۔ آپ بھی پڑھیں، میں بھی پڑھوں گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ درود پڑھ کے ان کو سنایا کہ تم مجھ پر یوں درود بھیجا کرو، اور یہ روایت صحیح مسلم کتاب الصلاۃ کے اندر موجود ہے۔ اتنا سمجھ میں آ گیا؟ آگے چلیں۔ درود شریف پر اجر و ثواب۔ انسان درود پڑھے تو کیا اس پر اجر ملے گا انسان کو یا نہیں ملے گا؟ تو کوئی بھی انسان نیکی کا کام جب کرتا ہے تو اللہ رب العزت اس کو یوں ہی تھوڑی چھوڑتے ہیں، اس کو یوں ہی مایوس تھوڑی کرتے ہیں کسی بھی کام پر۔ اللہ رب العزت اس پر اس کو اجر بھی عطا فرماتے ہیں، ثواب بھی عطا فرماتے ہیں۔ تو جو انسان درود شریف پڑھے، اللہ رب العزت اس کو کیا اجر عطا فرماتے ہیں، اس کو کیا ثواب عطا فرماتے ہیں، اس کے بارے میں آپ کو روایت سناتا ہوں۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک مرتبہ درود بھیجے گا، درود شریف بھیجے، تو اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتے ہیں۔ ان روایتوں کو لکھ لو اپنے پاس۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو ایک مرتبہ درود بھیجے گا، اللہ رب العزت اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتے ہیں۔ ایک فضیلت۔ اور ایک روایت میں ہے کہ اس کے 10 گناہ معاف کر دیتے ہیں۔ اللہ رب العزت اس کے 10 گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں اور 10 درجات اس کے بلند فرماتے ہیں۔ تو کتنی فضیلتیں مل گئی۔ نمبر ایک، درود شریف ایک مرتبہ پڑھے گا تو 10 رحمتیں نازل ہوں گی۔ نمبر دو، انسان درود شریف پڑھے گا اس کے 10 گناہ معاف ہوں گے۔ نمبر تین، جب انسان ایک مرتبہ درود شریف پڑھے گا تو اللہ رب العزت اس کے درجات کو 10 درجات کو بلند فرمائیں گے۔ یہ روایت جو ہے نسائی کے اندر ہے، کتاب السہوی باب الفضل فی الصلاۃ علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں حوالے اس لیے دے رہا ہوں تاکہ آپ وہاں پر خود بھی دیکھ سکیں۔ ایک روایت آپ کو اور سناتا ہوں، لمبی ہے لیکن سناؤں گا اس لیے کہ اللہ کے حبیب پر درود بھیجنے کی فضیلت اس کے اندر بیان کی گئی ہے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام وادی سے نکل کر کے ایک باغ کے اندر تشریف لے گئے، اور جب باغ میں پہنچے تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام سجدے میں گر گئے، اور میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا انتظار کرتا رہا کیونکہ مجھے آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے بات کرنی تھی۔ تو میں انتظار کرتا رہا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نماز سے فارغ ہو جائیں اور میں آپ سے ملاقات کروں، لیکن آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا سجدہ اتنا طویل ہو گیا کہ میں بیٹھے بیٹھے اور انتظار کرتے کرتے کافی ٹائم ہو گیا، کافی وقت ہو گیا۔ تو میرے ذہن میں یہ خیال آیا کہ کہیں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی روح مبارک تو نہیں پرواز ہو گئی، اور میں سوچ رہا تھا کہ میں جا کر کے آپ کے ہاتھ کو ہلا کر دیکھوں۔ ابھی یہ سوچ ہی رہا تھا لیکن کیا نہیں۔ کافی دیر کے بعد جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام سجدے سے اٹھے تو آپ کے چہرے پر بڑی بشاشت تھی۔ بڑی بشاشت کا مطلب آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرے پر مسکراہٹ تھی۔ تو حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا کہ یا رسول اللہ، آج میں نے کوئی عجیب منظر دیکھا۔
اس سے پہلے کبھی اس طرح نہیں دیکھا، اتنا لمبا سجدہ کیا، میں تو ڈر گیا تھا، میں نے سوچا کہیں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی روح پرواز تو نہیں ہو گئی، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اس کو غور سے سنو کیا فرمایا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جواب میں یہ بات ارشاد فرمائی کہ حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام میرے پاس آئے ہوئے تھے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام میرے پاس آئے تھے تو آ کر کہا کہ میں تمہیں خوشخبری سناتا ہوں۔ جبریل آئے اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ میں آپ کو خوشخبری سناتا ہوں۔ خوشخبری یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ جو شخص بھی ایک بار آپ پر درود بھیجے گا میں اس پر رحمت نازل کروں گا۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ آپ پر جو ایک بار درود بھیجے گا میں اس پر رحمت نازل کروں گا، اور جو شخص آپ پر سلام بھیجے گا میں اس پر سلام بھیجوں گا۔ یہ اللہ فرما رہے ہیں کہ آپ پر جو درود بھیجے گا میں اس پر رحمت نازل فرماؤں گا، اور جو آپ پر سلام بھیجے گا اللہ فرما رہے کہ میں اس پر سلام بھیجوں گا۔ تو یہ خوشخبری سن کر کے اور یہ انعام، اتنا بڑا انعام سن کر کے میں اپنے رب کا شکر ادا کر رہا تھا، اس لیے میں نے اتنا طویل سجدہ فرمایا۔ تو اب ان روایتوں کو سننے کے بعد اب ہمیں اپنے گریبان میں خود جھانکنا چاہیے کہ ہم ان روایتوں کے مستحق بن رہے ہیں یا نہیں بن رہے ہیں، اللہ کی رحمت کے مستحق ہو رہے ہیں یا نہیں ہو رہے ہیں، اللہ کی سلامتی کے مستحق ہو رہے ہیں کہ نہیں ہو رہے ہیں۔ تو یقیناً ہمارا دل ہمیں یہی جواب دے گا کہ آپ لوگ اللہ کی اس رحمت کے مستحق نہیں ہو رہے ہو، الا ماشاء اللہ 100 میں سے کچھ ہیں جو اس چیز کے مستحق، اللہ کے ان انعاموں کے مستحق ہو رہے ہیں۔ اور ایک روایت اور سناتا چلو کہ جو انسان رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود نہیں بھیجتا ہے اس پر کیا عذاب آتا ہے۔ ایک مرتبہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم، مشہور حدیث ہے کہ ممبر پر تشریف لے گئے تو آپ نے فرمایا آمین، دوسری سیڑھی پر قدم مبارک رکھا تو فرمایا آمین، تیسری سیڑھی پر قدم مبارک رکھا تو فرمایا آمین۔ جب آپ علیہ السلام خطبہ دے کر کے واپس اترے تو صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ آج ہم نے ایک عجیب بات دیکھی، پہلی سیڑھی پر قدم رکھا تو فرمایا آمین، دوسری سیڑھی پر قدم رکھا فرمایا آمین، تیسری پر قدم رکھا فرمایا آمین، اس کی وجہ کیا ہے؟ وہاں تو کوئی دعا کرنے والا بھی نہیں تھا۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ حضرت جبریل علیہ السلام میرے پاس آئے ہوئے تھے اور وہ دعا کر رہے تھے اور میں آمین کہہ رہا تھا۔ دعا کر رہے تھے حضرت جبریل علیہ السلام اور آمین کہہ رہے تھے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم، اور مقام کون سا تھا؟ مسجد نبوی۔ مقام کو دیکھیے، مقدس ہے۔ بددعا کرنے والا یہ دعا نہیں تھی، اصل میں یہ بددعا تھی، اور بددعا کرنے والے کون ہیں؟ فرشتوں کا امام حضرت جبریل علیہ السلام۔ اور آمین کہنے والے کون ہیں؟ رحمت للعالمین۔ اللہ کے بعد اگر کسی کا مقام اور مرتبہ ہے تو وہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ تو کیا جبریل علیہ السلام جو بددعا کر رہے تھے اور پھر اوپر سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام آمین کہہ رہے تھے، کیا اس دعا کے قبول، اس بددعا کے قبول ہونے میں کوئی شک اور شبہ ہے؟ بالکل نہیں ہے۔ بددعا کیا تھی؟ حضرت جبریل علیہ السلام، آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جبریل علیہ السلام یوں کہہ رہے تھے کہ وہ شخص برباد اور ہلاک ہو جائے جو اپنے والدین کو بڑھاپے کی حالت میں پائے اور پھر وہ ان کی خدمت کر کے اپنے گناہوں کو معاف نہ کروائے اور جنت حاصل نہ کرے۔ یعنی جس انسان کے والدین بڑھاپے کو پہنچ جائیں اور پھر وہ ان کی خدمت نہ کرے، ان کی بات نہ مانے اور ان کی خدمت کر کے اپنے گناہوں کو معاف نہ کروائے اور جنت حاصل نہ کرے۔ آج کا نوجوان اپنے ماں باپ کی خدمت تو دور کی بات، ان کی بات سننے کو گوارا نہیں کرتا ہے۔ یہ جو شیطان موبائل مل چکا ہے اس کی وجہ سے انسان اپنے ماں باپ کی خدمت اور اپنوں سے بہت زیادہ دور ہو گیا ہے۔ خدا را ایسا نہ کرے، اپنے ماں باپ کی خدمت کرے اور جنت کے مستحق بنے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں، میں نے کہا آمین۔ اور دوسری بددعا، وہ شخص ہلاک ہو جائے جس پر رمضان المبارک کا مہینہ گزر جائے اور اس کے باوجود وہ اپنے گناہوں کی مغفرت نہ کروا سکے۔ دوسری بات، تیسری بددعا یہ فرمائی کہ جبریل علیہ السلام بددعا کر رہے تھے کہ ہلاک اور برباد ہو جائے وہ انسان جس کے سامنے میرا نام لیا جائے اور وہ مجھ پر درود نہ بھیجے۔ تو لہٰذا
اس بد دعا سے بچنے کے لیے جب بھی رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک آئے تو ہمیں صلی اللہ علیہ وسلم کہنا چاہیے۔ یہ حدیث التاریخ الکبیر للبخاری جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 220 کے اندر، التاریخ الکبیر للبخاری کے اندر موجود ہے۔ ایک بات اور، وہ کیا؟ جب ہم نام لکھتے ہیں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا تو ہم لکھتے ہیں محمد، اور محمد کے بعد پھر چھوٹا سا سواد لکھ دیتے ہیں۔ ایک دوسرا، کبھی کبھی آپ نے دیکھا ہوگا سواد لام عین میم، پورا صلی اللہ علیہ وسلم نہیں لکھتے ہیں، سواد لام عین میم یہ لکھ دیتے ہیں، مطلب صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اس طرح نہیں کرنا چاہیے۔ جب بھی اللہ کا نام لکھو تو اللہ کے نام کے ساتھ تعالی لکھنا چاہیے، اور جب بھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا نام لکھو تو صرف سواد نہیں لکھا کرو۔ کیا ہم جب سواد لکھتے ہیں تو پورا نام اگر لکھیں گے کیا ہماری صحیح کم ہو جائے گی یا ہمارا وقت برباد ہو جائے گا؟ نہ، میں آپ کو حدیث سناتا ہوں۔ حدیث میں ہے کہ اگر زبان سے ایک مرتبہ درود شریف پڑھتا ہے تو اس پر اللہ تعالیٰ 10 رحمتیں نازل فرماتے ہیں، 10 نیکیاں لکھی جاتی ہیں، اور 10 درجات اس کے کیا ہوتے ہیں؟ بلند ہوتے ہیں، 10 گناہ اس کے معاف ہوتے ہیں۔ اور اگر انسان صلی اللہ علیہ وسلم تحریر کرتا ہے، لکھتا ہے، تو جب تک وہ نام لکھا رہتا ہے اس وقت تک مسلسل ملائکہ اس پر رحمت درود بھیجتے رہتے ہیں، رحمت کی دعا کرتے رہتے ہیں۔ صلی اللہ علیہ وسلم جب تک لکھا رہتا ہے اس وقت تک مسلسل ملائکہ اس پر درود بھیجتے رہتے ہیں۔ ایک اور بات میں آپ کو بتاؤں، جو انسان درود بھیجتا ہے تو اس پر ملائکہ بھی درود بھیجتے ہیں، ملائکہ کی دعائے رحمت اس پر ہوتی ہے۔ جو انسان رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتا ہے تو اللہ کے جو فرشتے ہیں ان کی دعائے رحمت اس انسان پر ہوتی ہے۔ دیکھو، انسان دعا کرتا ہے، قبول ہو نہ ہو اس کا کوئی یقین نہیں ہے، لیکن فرشتے اگر دعا کرے کسی کے لیے تو ان کی دعا کا قبول ہونا یقینی ہے۔ حدیث سنیں، حضرت عامر بن ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے فرماتے ہوئے سنا کہ جو شخص مجھ پر درود بھیجتا ہے تو جب تک وہ درود بھیجتا رہتا ہے ملائکہ اس کے لیے دعائے رحمت کرتے رہتے ہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب بندہ مجھ پر درود بھیجتا ہے اور جب تک وہ درود بھیجتا رہتا ہے فرشتے اس کے لیے دعائے رحمت یعنی رحمت کی دعا کرتے رہتے ہیں۔ اب جس کا دل چاہے ملائکہ کی دعائے جو رحمت ہے اس میں اضافہ کرے یا اس میں کمی کرے، یہ آپ کے اختیار میں ہے۔ چاہو تو ملائکہ کی جو دعائے رحمت ہے وہ لیتے رہو اور درود پڑھتے رہو اور اس کو حاصل کرتے رہو، تو چاہو درود نہ پڑھو اور اس کو حاصل نہ کرو۔ اب بہت اہم مسئلہ، بہت بڑا مسئلہ، وہ کیا؟ انسان جو درود پڑھتا ہے، کیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس درود کو خود سنتے ہیں یا نبی علیہ الصلوۃ والسلام تک اس درود کو پہنچایا جاتا ہے؟ آج میں آپ کو تھوڑا وقت لے رہا ہوں، مجھے معاف کرنا، لیکن بہت ضروری باتیں ہیں اور یہ بہت اہم مسئلہ ہے۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم خود اس درود کو سنتے ہیں یا پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام تک اس درود کو پہنچایا جاتا ہے؟ تو میں نے اس کا عنوان قائم کیا ہے درود شریف پہنچانے والے فرشتے۔ حدیث پڑھتے ہیں پہلے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے بہت سارے فرشتے جو زمین کے اندر گھومتے پھرتے ہیں، اور جو کوئی بندہ مجھ پر سلام بھیجتا ہے وہ فرشتے اس سلام کو مجھ تک پہنچاتے ہیں۔ سنن نسائی کی روایت ہے، کتاب السہو باب السلام علی النبی۔ سنن نسائی کتاب السہو باب السلام علی النبی۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ کے بہت سارے فرشتے ہیں جو زمین میں گھومتے پھرتے رہتے ہیں، اور جو کوئی بندہ مجھ پر سلام بھیجتا ہے وہ فرشتے اس سلام کو مجھ تک پہنچاتے ہیں۔ ٹھیک، ایک روایت۔ ایک اور روایت، جب کوئی بندہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتا ہے تو وہ درود صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نام لے کر کے پہنچایا جاتا ہے۔ آپ کی
امت میں سے فلاں بن فلاں نے آپ کی خدمت میں درود شریف کا یہ تحفہ پیش کیا ہے، یہ بھیجا ہے۔ ان دونوں روایتوں سے یہ ثابت ہوا کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس فرشتے دور سے سلام پڑھنے والے کا درود آپ تک پہنچاتے ہیں۔ اور دوسرا عنوان ہے کہ میں خود درود سنتا ہوں، یعنی جو انسان قریب میں میری قبر اطہر پر آ کر کے مجھ پر درود بھیجے تو میں اس کا درود خود سنتا ہوں، اس کو فرشتے مجھ تک نہیں پہنچاتے ہیں۔ اس کے بارے میں روایت سنیں۔ ایک روایت ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب میرا کوئی امتی دور سے مجھ پر درود بھیجتا ہے تو اس وقت فرشتوں کے ذریعے سے وہ درود مجھ تک پہنچایا جاتا ہے، اور جو انسان قریب سے مجھ پر درود بھیجتا ہے اور یہ کہتا ہے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، اس وقت میں خود اس کے درود و سلام کو سنتا ہوں۔ کنز العمال حدیث نمبر 2165، یعنی 2165۔ تو پیچھے والی جو دو روایتیں ہم نے سنی ان سے یہ ثابت ہوا، اور اس روایت سے بھی، کہ جو بندہ دور سے درود بھیجتا ہے اس درود کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام تک پہنچایا جاتا ہے، اور جو انسان قبر اطہر کے پاس جا کر کے درود پڑھتا ہے اس درود کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام خود سنتے ہیں۔